دیکھیں جنگ جمل کا جو اختلاف ہوا وہ انہی وجوہات پہ ہوا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لوگوں نے لگایا کہ جو خارجی تھے، جو دھرنا دینے والے بلوائی تھے، جو جگاڑیے تھے، جو باغی تھے، جنہوں نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا تھا، عقیدہ نظریہ ذہن سازی کی ہوئی تھی اور محاصرہ کیا ہوا تھا، مسجد نبی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، انہی لوگوں نے ہی زیادہ تر بیعت کر لی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب سابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سیدنا زبیر ہیں، سیدنا طلحہ ہیں اور کافی صحابہ ہیں جنہوں نے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو بتایا کہ یہ معاملے کو سیٹلمنٹ کریں، آپ نبی کی بیوی ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں میں سے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس معاملے کو سیٹل کریں۔ یہ معاملہ ایسے سمجھا جائے گا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگا دیا بندوں نے کہ یہ جو گروپ جس نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ، یعنی الزام یہ لگا کہ انہی سے ہی بلانگ کرتا ہے مولا علی علیہ السلام سے، کیونکہ اس گروپ نے بھی بیعت کر لی نا، اس گروپ نے بھی مولا علی علیہ السلام کی بیعت کر لی، جنہوں نے پارٹی جتھا گروہ عقیدہ نظریہ دین سازی کیا، حالانکہ مولا علی علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، ان کو اصلاح کی، ان کو کہا ضدی سرکش مت بنو، پر ادھر غلط فہمی یہ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ جس غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ جمل کی بنیاد آئی تھی کہ بھئی وہ اتنی دور تک آگے معاملات اختلافات آگے ضد اور سرکشی میں چلے گئے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار صحابہ کے درمیان، غلط فہمی کی وجہ سے، تو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، جیسا کہ اور نفس کے ہرس اور بخل میں پھنستے ہیں بندے، غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک نبی نے دوسرے نبی کے داڑھی سر کے بال پکڑے، اس وجہ سے دیکھو نا، یہ ہے مس انڈرسٹینڈنگز اور مس کنسیپشن کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات رہی، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا، تو شیطان یہ فساد مچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام مومن ہے، مسلمان ہے، نبی ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی مومن مسلمان ہیں، ان کے صحابی بھی ہیں، آل بیت بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بچے ہونے کی وجہ سے آل بیت ایک نبی کی اولاد اور ابراہیمی ہیں، سر ابراہیمی سلسلے کے بڑے پاک لوگ ہیں، پر دیکھیں انہوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، تو یہ شیطان نے یہ گیم کروا دی نا۔ تو یہ صحابہ کے درمیان بھی شیطان ہی گیم کرواتا ہے، ہر بندے کے درمیان وہی اس کو آخری سانس تک انسانوں اور جنوں کا وہ پکا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہی کہتے ہیں میرے بیٹے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ وہ کوئی چال چلیں گے۔ شیطان انسانوں اور جنوں کا دشمن ہے مشترکہ، تو یہ شیطان بھی تو ایکٹیویٹی کر رہا ہے نا، اس کے بارے میں بندے سوچتے نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹا بیبی نہیں ہے کہ لالی پاپ دے کے چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے امی ہوا کو نکلوایا، ان کے کپڑے بھی اتروا دیے اور وہ پتے لپیٹنے شروع ہو گئے۔ سورۃ الاعراف کی 10 سے 25 نمبر آیت پڑھ کے دیکھیں۔ شیطان اور اس کا لشکر، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں اس کو دیکھ سکتے۔ تو یہ کتنا سینسیٹیو میٹر ہے، سمجھ نہیں پاتے بندے، پھنسے رہتے ہیں نفس شیطان اور من دون اللہ کے ملٹیپل ٹریپس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک جانتے ہیں کہ کس کی کتنی آزمائش کیسے ہوئی ہے، تو صحابہ کی آزمائش بہت بڑی ہوگی، صحابہ کا ایمان کا لیول بہت بڑا تھا، تو صحابہ کی آزمائش بھی بہت بڑی ہوگی۔ اب مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جمل والے، تو جمل کے جو اسباب ہیں وہ سارے، اب آپ کو پتہ ہے میں نے آگے ریکویسٹ بھی کی ہے، ابن جرموز خارجی لانتی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی لانتی تھا، شمر لانتی خارجی ان لشکروں میں بیٹھا ہوا تھا مولا علیہ السلام کے، اور دوسرے صحابہ کے لشکروں میں بھی خارجی لانتی بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے، یہودی لابی کے ایجنٹس بھی تھے، بڑے مسئلے مسائل تھے، جس کی وجہ سے ملٹیپل سپارس کی وجہ سے قبائلی تعصب بھی ٹریگر ہوا کہ قبائلی تعصب ٹریگر ہو جاتا ہے، آپس میں اختلافات ہوتے ہوتے کدھر تک بات چلی جاتی ہے، تو وہ پھر جنگ شروع ہوگی۔ وہ بھی ایکسیڈنٹل جنگ ہوئی ہے۔ جنگ جمل میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جنگ جمل ایکسیڈنٹل جنگ ہے، امی عائشہ نے، طلحہ نے زبیر علیہ السلام کو ریپرزینٹیٹیو نمائندہ بنا کے بھیجا صلح کا پیغام دے کے کہ آپس میں علی کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ جو معاملہ اتنا سینسیٹیو کیوں ہو گیا ہے، ہم ادھر تک آ گئے ہیں کہ اللہ معاف کرے ہماری لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بس سیٹلمنٹ کرتے ہیں واپس جائیں۔ تو زبیر علیہ السلام نے معافی مانگی، علی علیہ السلام نے حدیث پاک سنائی کہ زبیر آپ غلطی پہ ہو گئے، کیا نبی علیہ السلام نے کہا نہیں تھا کہ علی سے زبیر تو اتنا پیار کرتا ہے، ایک دن تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے کر تو ظالم ہوگا، تو غلطی پہ ہوگا۔ تو زبیر علیہ السلام نے جب حدیث سنی مولا علی علیہ السلام سے تو وہ رو پڑے اور انہوں نے معاف کر دیا آپس میں، اور دوستی ان کی پھر وہی بھائی چارہ تھا، وہی چلے گئے واپس کہ چلو میں لشکر کو واپس لے کے جاتا ہوں، امی عائشہ کو، طلحہ کو، ان ساروں کو لے جاؤں گا واپس۔ پر راستے میں ابن جرموز خارجی لانتی بیٹھا ہوا، یہ تعاقب کرتا ہوا گیا، اس نے شہید کر کے سر لا کے دوبارہ پھینکا لشکر میں اور جنگ کے اسباب بن گئے۔ تو دوسرے طرف یہ خبر پھیلا دی گئی کہ عثمان کی بات آپ کر رہے تھے علیہ السلام کی، یہ تو زبیر کو بھی مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر جنگ شروع ہوگی۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں جنگز کی کہ دو طرف گروپس آئے ہوں تو ایک طرف کو 4-5 بندے مار دو، دوسری طرف 6-5 بندے مار دو، تو گیم آن ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں سر۔ خارجی سوچ کے لوگ بہت سارے تھے، اور بھی اسلام دشمن عناصر بہت سارے تھے جن کی وجہ سے صحابہ کی یہ آزمائش ہوگی۔ یہ آزمائش والا جملہ ہمارے یاسر نے بھی کہا تھا کوفے کے ممبر پہ، ہمارے یاسر فرماتے ہیں
کہ جب ابھی جمل والے پہنچے نہیں ہیں ادھر، وہ یونائٹڈ کرنے گئے ہیں فوجی لینے اپنے کوفے سے عمار یاسر کہ بتانے کے لیے کہ ایک طرف اولی الامر منکم ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایک طرف ام المومنین ہے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جنتی خاتون ہے، اور دنیا آخرت میں نبی کی بیوی ہیں، اور اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا، یہ جو ملا عمار بن یاسر نے فرمایا جمل کے مقام پر کہ جنگ جمل جو ہے وہ آزمائش ہوئی ہے ہماری۔ یہ عمار بن یاسر وہ ہستی ہے جس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ پکی بات ہے، یہ آزمائش ہوئی ہے۔ یہ ان کا تو جنگ جمل کو تو معاملہ ہی ایکسیڈنٹل جنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعد میں صفین اور پھر نہروان تو ہے ہی شیطانوں صفت لوگوں کے خلاف تھا، خارجیوں کے خلاف تھی۔ اصل جو گاڑی ہے تو یہ نہروان والے تھے جو یہ ساری گیم کروا رہے تھے، اور یہودی لابی کے ایجنٹ سے ان کی ملی بھگت تھی، ان کا جوائنٹ وینچر تھا نفس شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے لوگوں کا، یہودی لابی کے ایجنٹس کا، اور خارجیت کے جو ایجنٹس تھے۔ یہ مسئلے مسائل بہت بڑے ہیں، اور صحابہ کی مبارک جماعت ہے، ان کا بہت امتحان ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام اس لیے تو رویا کرتے تھے کوفے کے بارے کنویں پہ کہ کاش کے 20 سال پہلے میں چلا جاتا، یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اتنے آزمائش ہو جانی تھی۔ میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ میں اپنے ہاتھوں سے جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیسے بن گئے۔ تو آزمائش ہوگی، ایکسیڈنٹل جنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا سر۔ یہ جنگوں کے احوال بڑے سینسٹیو ہیں، ہر بندہ نہیں اس کو سمجھ سکتا۔ ہاں پک اینڈ چوز کیا ہوا بندہ تو بالکل نہیں سمجھا، خارجیت ناصبیت اور رافضیت کی سوچوں میں پھنسا ہوا بندہ تو بالکل نہیں سمجھ سکتا، اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس میں پھنسا ہوا بندہ تو بالکل نہیں سمجھ سکتا، اہل تشیع اور ان کے اندر آف شوٹس کے اندر پھنسا ہوا بندہ تو بالکل نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو۔ قرآن و سنت کا نیوٹرل طالب علم جو پورے علم سے باتوں کو واضح کرنے کی شوق رکھتا ہے، وہ سمجھے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہوا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی، اور اس کے بعد پھر کتنی ڈویژنس ہوگی اس کے بعد۔ اور پیارے مولا علی علیہ السلام کا درد دل بہت پیارا درد دل ہے، ہر وقت وہ بلاتے رہے ساروں کو۔ تو یہ دیکھیں نا، بندوں نے قدر نہیں پہچانی، پھر وہی آزمائش ہوگی پھر۔ تو ایکسیڈنٹل جنگ ہوئی ہے یہ جنگ جمل۔ پھر اس کے بعد صفین والے، یہ سائیکالوجیز ٹریگر پر ٹریگر ہو جاتی ہیں۔ مثلا مولا علیہ السلام نے دیکھا عثمان علیہ السلام نے زیادہ نرمی دکھائی ہے تو یہ چڑھ دوڑے ہیں، قبضہ کر گئے ہیں، سارا کچھ لپیٹ لپوٹ لیا، سوٹا بھی توڑ دیا اور سارا کچھ کنٹرول میں لینا چاہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کی وجہ سے اور ان کے نرم رویے کی وجہ سے، حالانکہ اولی الامر منکم کا پاور یوز کر سکتے تھے۔ پھر جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ راشد بنے ہیں چوتھے، تو پھر انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، انہوں نے سیدنا ابو بکر کی طرح ہی کیا کہ جو بھی سامنے آئے گا اس کو قرآن کریم کی آیات اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سختی سے ڈیل کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا۔ اگر کوئی ضدی سرکش اور نافرمان بنتا ہے، باغی بنتا ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہے، پارٹی جتھا گروہ بناتا ہے اور حکومت پہ چڑھائی کرے گا، تو اس کو سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ سیدنا ابو بکر کا بھی یہی سنت ہے، انہوں نے بھی یہ کیا، اور یہ قرآن کی آیات کے مطابق ہیں بالکل۔ سورۃ حجرات کی آیت کو اگر مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کو باغی کو بیک فٹ پہ لاؤ، باغی کوئی کافر منافق نہیں ہوتا۔ یہ پیارے بھائیوں ایسے باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ اکبر، پہ سختی کی تو انہوں نے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نرمی دکھائی تو اس مولا علیہ السلام نے سختی کی معاملات میں۔ تو پھر اس کے بعد جو خلافت کے وجہ 6 مہینے سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کے تھے، انہوں نے صلح حسن کر لی۔ صلح کا ایک پورا ٹاپک ہے، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ اس میں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، مسلمانوں کی دوڑ بھاگ، ادر معاویہ صحابی رسول تو ہے نا، مومن تو ہے نا، مسلمان تو ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، کافر منافق نہیں کہہ سکتے، اور یہ گناہ گار ہو جاؤ گے جو کہو گے، صحابی رسول ہے، بس اختلافات ہو گئے، نافرمانی ہوگی، خطا ہوگی، تو وہ تو ہم لوگ خطا بھی کہتے ہیں۔ خلیفہ راشد جو 30 سال کا پیریڈ ہے نبی علیہ السلام کا، کہ میرے بعد خلافت علامہ نہج وہ 30 سال تک ہے، تو اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن بن علی کے 6 مہینے 30 سال، حدیث سفینہ جس سے کہا جاتا ہے، یہ بینچ مارک ہے، یہ خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کا رد ہے۔ یہ تینوں سوچ کے بندوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 بھی ہضم نہیں ہوگی، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی تابع داری کرنی ہے احسان کے ساتھ، بعد میں آنے والے صحابہ نے بھی۔ تو یہ آیت بھی بندوں کو، خارجی ناسبیوں اور رافضیوں کو ہضم نہیں ہوگی، مسئلے مسائل یہ ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے، ان کے نظریے، ان کے ذہن سازی کو یہ رد کرتی ہے، یہ آیت بھی سورۃ توبہ کی 100 اور یہ حدیث سفینہ بھی۔ تو معاملات ایسے ہیں، باقی آزمائش تو ہوئی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے دور میں جو سائیکالوجی ٹریگر پر ٹریگر ہوتی چلے، اور سختی والا سٹانس آ گیا، ٹھیک ہے نا سر۔ یہ اگر سخت سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، مائنڈ سیٹس بندوں کے ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں، کہ ایک نے نرمی دکھائی، دوسرے نے اس سے سختی، تیسرے نے اس سے بھی زیادہ سختی دکھائی، یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں۔ پھر یہی نا کتنی آزمائش ہوگی۔ پھر جو یزید جیسے لانتی بھی آئے، عبید اللہ ابن زیاد لانتی تھا، شمر لانتی نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے نبوت کے ممبران کو شہید کیا مظلومانہ طور پر۔ یہ دیکھیں نا، یہ سائیکالوجیز کدھر جا پہنچتی ہیں، نفرت میں، بغض میں، کینے میں، حسد میں،
اور اختلافات کی در زد اور سرکشی میں چلے جاتے ہیں، ٹریگر ہوتے 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 یہ ایک بتدریج معاملات آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحم فرمائے۔ پر پاک ہستیوں کی بڑی آزمائش ہوئی ہے، وہ جنتوں کے سردار ہیں، آل محمد کی بہت بڑی شان ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ کی بھی اپنا مقام ہے، صحابہ کا بھی اپنا مقام ہے، جو سابقون الاولون ہیں ان کا اپنا مقام ہے۔ بعد والوں کی آزمائش زیادہ ہو گئی ہے، جو فتح مکہ کے بعد صحابی مسلمان ہوئے ہیں، ان کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں تھی جو سابقون الاولون من المہاجرین کی تھی، کیونکہ ان کے اوپر تو قرآن مجید کی آیات موجود ہیں بہت ساری، بیت رضوان والے اصحاب شجر جن کو کہا جاتا ہے، بدر والے، احد والے، خندق والے صحابہ، وہ بڑے پیارے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ اور خلفۂ راشدین، اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں میری اور میری خلفۂ راشدین کی سنت داڑھوں سے پکڑ کے رکھنی ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں، پکے بات تو ہے۔ اس لیے اہل تشیعوں کے بہت سارے آف شوٹس ہیں، زیدیہ پھر بھی شیخین کے بارے میں بات نہیں کرتے، باقی بارہ امامی یا دوسرے لوگ ہیں اہل تشیعوں میں وہ کرتے ہیں تانا تبر آبادی اشاروں کے نعروں میں، امہات المومنین کے بارے میں بھی اور خلفۂ راشدین کے بارے میں بھی۔ پر زیدیہ اور بھی اچھے مطلب سوچ کے لوگ ہیں، پازیٹیو بھی، جو امہات المومنین پہ زیدیہ بھی نہیں بات کرتے، اور کیا کہتے ہیں دوسرے شیخین کے بارے میں بھی۔ ان کی بات حضرت عثمان غنی کے اختلاف سے سٹارٹ ہوتی ہے جا کے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہو، کہ دور میں اختلاف ہوا۔ بھائی یہ ساری کی ساری سوچیں خارجیت، ناسبیت اور رافضیت کے اندر ڈیولپ ہوئی پڑی ہیں، جس نے جو اپنا اپنا چوچو کا مربع بنا دیا، مکس پلیٹر پڑا ہوا تھا، جس نے جو چیز چاہیے اٹھا لی اور وہ اپنا ہی ذہن سازی کر کے آگے نکل گیا، پارٹی جتھا گروہ بنا کے وہ اپنے سائڈ پہ نکل گیا، اہل تسنن ان کے آف شوٹ بن گئے، اہل تشیع ان کے آف شوٹ بن گئے۔ اللہ ہی رحم کرے سارے بھائیوں پہ۔ وقر رب زدنی علم، پیار سے دیکھنا ہے، اخلاق سے دیکھنا ہے، حسن زن سے دیکھنا ہے، درد دل سے دیکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق کا عملی نمونہ فالو کریں، اپنی زبان و ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے۔ سورہ آل عمران کی 64 نمبر ورس ہے۔ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ اس دعوت پہ تو کوئی فوکس کرتا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے جہنم کا ایندھن اکثریت انسانوں جنوں کی بنتی ہے۔ یہ بہت بڑے علوم ہیں، یہ تمام نبیوں کی دعوت، رسولوں پیغمبروں کی یہی ہے، تمام کتابوں کی۔ سورۃ الاسر کی 4 باتیں بھی، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، گڈ ہیومن بینگ بنو، اور حق پہ رہو، عدل و انصاف کے نظام پہ، جسٹس کے نظام پہ، ہر معاملے میں، ہر وقت اور ہر مشکل پریشانی، دکھ مصیبت سب میں آزمائش میں صبر کرنا ہے۔ تو خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، سنی شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، مسلمان مرنا شرط ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگ کا دارمدار خاتمے پر ہے، خاتمہ بالایمان شرط ہے۔ یوسف علیہ السلام سے یوسف میں یہی کہہ رہے ہیں کہ انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ جل میرے ولی دنیا آخرت میں، تو مجھے ایمان کی حالت میں یعنی مسلمان کی حالت میں موت دینا اور صالحین میں ملا دینا۔ درد دل آقا کریم علیہ السلام کا اپنائیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں بسم اللہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 6 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج، اس دکھ سے، اس افسوس سے، تکلیف سے اپنی جان دے دو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کن لوگوں کے لیے رو رو کر اپنی جان دے رہے؟ کافر یہودی مشرکوں کے لیے، جو پتھر مارے ہو، جنہیں پہ کے ملک بدر کرے، تو آپ کو کتنی مدینہ ہجرت کرنی پڑی، کتنے تکلیف، کتنے مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی انہی لوگوں کے لیے رو رو کر اپنی جان دے رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پتنگے ہو تم آگ پہ گرتے ہو، میں تمہیں وہاں سے بچاتا ہوں۔ کتنا درد دل سنیوں نے شیعوں کے لیے، شیعوں نے سنیوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے بھی رکھنا ہے، آقا کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ پاک رحم فرمائے سب پہ۔ وقر رب زدنی علما۔